اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں۔ جی جنید صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اب جنگ ہوئی تو پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا۔ ایران کی امریکہ کو دھمکی، کہا ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی بولے ایران کے دشمن نے 12 روزہ جنگ میں شکست کھائی، اس بار افراتفری اور بدامنی کے ذریعے ایک اور فوجی آپریشن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ایران نے ڈیل نہ کی تو ان سے بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جنرل معین الدین حیدر صاحب پلیز۔ جی جنید صاحب، امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے جی کہ ہم نے اتنی بڑی فورس اکٹھی کر دی مڈل ایسٹ میں، ایئر کرافٹ کیریئرز اور جہاز اور باقی ساز و سامان، لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ نہ ڈر رہا ہے، نہ ڈیل کرنے پہ تیار ہے، اور وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو دھمکی دی کہ اس کے برے نتائج نکلیں گے۔ ایران نے کہا کہ ہم بالکل بھی آپ کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اور ہم پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے، ہم نے سینکشن بھی برداشت کی ہیں، اور اسرائیل کے حملے بھی برداشت کیے، اور آپ کے حملے بھی برداشت کیے ہیں۔ تو اگر آپ دوبارہ یہ کام کریں گے تو ہم بھی بڑی سختی سے جو ہے میزائل حملے آپ کے تمام بیسز جو مڈل ایسٹ میں ان پہ بھی کریں گے، اور باقی جو آپ کے ہواری اسرائیل وغیرہ ان پہ بھی کریں گے۔ تو وہ بالکل بھی جو ہے وہ اپنا سرنڈر نہیں کر رہے ہیں، اور مضبوطی کا ثبوت ہے۔ اور جو امریکہ بات کر رہا ہے کہ ہم جو ہے رجیم چینج کی کوشش کریں گے، بھائی کیوں امریکہ کو تکلیف ہے؟ کوئی اپنے لوگوں نے اپنا جو چنا ہوا ہے اور ان کی اپنی حکومت ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ یہ ہٹائیں اور ہماری مرضی کے وہاں لوگ لگائیں جو آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو؟ اور آپ نے رضا صاحب پہلوی کے بیٹا جو ہے اس کا تیار کیا ہوا ہے، وہ کبھی اسرائیل جا رہا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ جی رجیم چینج میں مجھ کو لگا دیا جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے دنیا کا بھائی؟ یہ کون سی جگہ لکھا ہو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں کہ جا کے لوگوں کی حکومتوں کو گراؤ اور اپنے بندے وہاں بٹھاؤ؟ بالکل غلط کام ہے، تو نہ مانیں گے ایرانی اس کو۔ کل دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے کرک میں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی انہوں نے اپنے ٹیررزم کی فوٹو بھی بنائی ہے، جس میں ایمبولینس کو بھی آگ لگا دی، اور زخمی ایف سی جو کار تھا اس کو بھی شہید کر دیا۔ اور تمام شہید ہونے والوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، سب مسلمان تھے، ان کا کوئی غلطی نہیں تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ان پر حملہ کرنا، ان کو رمضان کے زمانے میں شہید کرنا، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے اسلام پسند ہیں اور ہم اسلامی اور ہم طالبان ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ کوئی بلا کوئی رمضان کے مہینے میں بے گناہوں کو جو مارنا اور زخمیوں کو مارنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ ان کا یہ کسی کے کہنے سے یہ تمام کارروائیاں کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں، اور ان کا تو یہی طریقہ ہے کہ ان کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ساتھ سختی سے ان کے خلاف کارروائی جاری رہنی چاہیے۔